اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میات و عامل کی النوع الاول. اور النوع الاول کی یہ ہماری تیسری ویڈیو ہے. پہلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا اور پرانی جو کتابیں تھی جو مطلب ابتدائی طور پہ ہم نے پڑھا تھا النوع الاول کے بارے میں جو پچھلی کتابوں میں، تو اس سے میں نے آپ کو مطابقت کر کے بتائی. اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو دوسری ویڈیو میں تھوڑا سا عبارت کا حصہ میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا اور پھر اس عبارت کے حصے میں جو الفاظ جو استعمال ہو رہے تھے تو الحمدللہ میں نے آپ کو اس کے معنی بتا دیے. تو امید ہے کہ وہ معنی آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اب ہم لوگ باقاعدہ طور پہ صرفی اور نحوی اجرا کریں گے اس عبارت پر اور باقاعدہ طور پر اس کی ترکیب کریں گے. تو چلتے ہیں ہم لوگ ترکیب اور صرفی اور نحوی اجرا کی طرف. النوع الاول، یہ جو النوع الاول ہے، سب سے پہلے ہم نے عبارت کو حل کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو النوع ہے یہ معرفہ ہے یا پھر نکرہ. تو ہم نے غور کیا یہ معرفہ ہے یا نکرہ، تو معلوم چلا کہ یہ معرفہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ الف لام معرفہ کی علامت ہے اور معرفہ کی علامت اس میں پائی جا رہی ہے. اور معرفہ کی وہ قسم جس میں الف لام ہوتا ہے، جسے الف لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا جاتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں معرف باللام. تو یہ معرف باللام ہے، یہ معرفہ ہے. بالکل اسی طرح سے ہم لوگ اگلا والا لفظ پڑھتے ہیں. اگلا والا لفظ ہے الاول. الاول پر بھی الف لام داخل ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ الف لام معرفہ کی علامت ہے اور معرفہ کی وہ قسم جس پر الف لام داخل ہوتا ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں معرف باللام. تو المختصر یہ کہ یہ النوع یہ بھی معرفہ ہے اور الاول یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی معرفہ ہے. تو دو معرفہ اکٹھے آ گئے. آپ نے ایک قاعدہ پڑھ رکھا ہوگا، اگر آپ نے نہیں پڑھا تو ابھی آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. قاعدہ یہ ہے کہ اگر دو معرفہ اکٹھے آ جائیں، ٹھیک ہے، تو ترجمہ کر کے دیکھیں. اگر مکمل مفہوم حاصل ہو رہا ہو تو آپس میں مبتدا اور خبر بنا دیں، اور اگر نامکمل مفہوم حاصل ہو رہا ہو تو پھر آپ کیا کریں؟ موصوف اور صفت بنا دیں. تو اب میں آپ کو اس قاعدے کو سمجھانے کے لیے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مبتدا اور خبر بنانے کی کون سی صورت ہو سکتی ہے. اس کی کوئی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. دو معرفہ اکٹھے آ جائیں، ترجمہ کر کے دیکھیں، مکمل مفہوم حاصل ہو رہا ہو. مثال کے طور پر ھذا زید. اب اس ھذا زید اس عبارت پہ غور کریں. یہ ہمارے عبارت کا حصہ نہیں ہے، صرف اور صرف میں آپ کو اس قاعدے کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں کہ ھذا زید، یہ ھذا کیا ہے؟ یہ ھذا اس میں اشارہ، اور اس میں اشارہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں اشارہ معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، زیدن کیا ہے؟ یہ زیدن بھی معرفہ ہے. کیوں؟ یہ معرفہ اس وجہ سے ہے کہ یہ اس میں علم ہے، یہ خاص نام ہے. تو یہاں پر دو معرفہ اکٹھے آ گئے. اب آپ ترجمہ کر کے دیکھیں، کرتے ہیں ترجمہ. ھذا زیدن، یہ زید ہے، تو مکمل مفہوم حاصل ہو رہا ہے. تو ہم نے قاعدہ پڑھ رکھا ہے کہ اگر دو معرفہ اکٹھے اگر آپ کو نظر آ جائیں ایک ساتھ تو ترجمہ کر کے دیکھیں. ان کا ترکیبی تعلق دیکھنے کے لیے، ان میں ترکیبی تعلق کو قائم کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ ترجمہ. اور ترجمہ کر کے دیکھیں، اگر مکمل مفہوم حاصل ہو رہا ہو تو آپ کیا بنائیں گے؟ مبتدا اور خبر. تو ھذا مبتدا اور زیدن اس کی خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. یہ قاعدے کا ایک حصہ تھا لیکن ہماری عبارت کا حصہ نہیں تھا. ہمارا تعلق قاعدے کے دوسرے حصے سے، اور وہ کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ترجمہ کر کے دیکھیں. نامکمل مفہوم حاصل ہو رہا، نامکمل مفہوم. نامکمل مفہوم کی کون سی مثال ہے؟ نامکمل مفہوم کی مثال بالکل آپ کے سامنے ہے. یہ النوع میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ بھی معرفہ ہے. الاول یہ کیا ہے؟ یہ بھی معرفہ ہے. یہ دونوں معرفہ ہیں. النوع کا معنی ہے قسم، طرز، ٹائپ. الاول کا مطلب پہلا یا پہلی یا پھر آغاز یا شروع یا فرسٹ یا اہم. یہ سارے کے سارے معنی جو ہیں وہ اس کے ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کا معنی ہم لیں گے پہلی. تو اس کا ترجمہ ہوگا النوع الاول، کا ترجمہ ہوگا پہلی نوع.
تو معلوم یہ چلا کہ جب ہم نے اس کا ترجمہ کیا تو مکمل مفہوم حاصل نہیں ہو رہا. تو قاعدے کو دوبارہ سے ذہن میں لے کر آتے ہیں. ہم نے قاعدہ پڑھ رکھا ہے کہ اگر دو معرفہ اکٹھے آپ کو نظر آ جائیں تو ترجمہ کر کے دیکھیں. اگر مکمل مفہوم حاصل ہو رہا ہو جیسے ھذا زید تو آپ مبتدا اور خبر بنا دیں, اور اگر نامکمل مفہوم حاصل ہو رہا ہو جیسے النوع الاول یہ عبارت کا جو حصہ ہے تو اب آپ کیا کریں گے, اب آپ مبتدا خبر نہیں بنائیں گے بلکہ آپ اس کو موصوف اور صفت بنائیں گے. تو النوع یہ کیا ہے, معرفہ. الاول یہ کیا ہے, یہ بھی معرفہ. تو دو معرفہ آپ کو اکٹھے نظر آ گئے. اب آپ نے ترجمہ کر کے دیکھا, نامکمل مفہوم حاصل ہو رہا تھا تو آپ نے النوع کو آپ نے بنا دیا موصوف اور الاول کو آپ نے بنا دیا کیا, صفت. اور پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر کیا بنتا ہے, مرکب توصیفی. اب مرکب توصیفی بننے کے بعد یہاں پر کیا بن رہا ہے, یہاں پر ہم اس کو بنائیں گے, اس مرکب توصیفی کو پورے کے پورے اس مرکب کو ہم کیا بنائیں گے, اس پورے کے پورے مرکب توصیفی کو ہم بنا دیں گے مبتدا. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں, ترکیب آپ کے ذہن میں تھوڑی بہت تو ہوگی, اتنا تو معلوم ہوگا کہ اگر آپ کو کہیں پر آپ اگر کسی چیز کو مبتدا بنائیں گے تو اب آپ کو کیا تلاش کرنا, اب آپ خبر تلاش کریں گے. تو ہم نے فی الوقت میں یہاں تک سمجھ لیا کہ ہم نے اس کو مبتدا بنایا. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں اس کی خبر تلاش کر کے بتاؤں گا, اور پھر آگے اس کا ہم لوگ ترکیبی تعلق جوڑتے ہوئے پھر میں آپ کو حسب وعدہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو پورا کا پورا آپ کو اس کا مفہوم اور پورا کا پورا خلاصہ بھی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی صرف اور صرف اتنا ذہن میں رکھیے کہ یہ النوع معرفہ ہے, الاول بھی معرفہ ہے, دو معرفہ اکٹھے آ گئے. ہم نے ترجمہ کر کے دیکھا, مکمل مفہوم حاصل نہیں ہو رہا تھا تو ہم نے النوع کو موصوف بنایا اور الاول کو صفت بنایا, اور پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر بن گیا مبتدا. اور انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم اس مبتدا کی خبر تلاش کریں گے. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.